لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز محترم علماء کرام، مقامی قیادت اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی مرکزی قیادت اور گجرانوالہ کے غیور مسلمانوں، گھنٹہ گھر کی اس تاریخی مقام پر زندگی نے ایک مرتبہ پھر اکٹھا ہونے کا موقع فراہم کیا، اور ہم یہ چاہیں گے یہ جو موقع ہمیں ملا ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ آج سے 2 سال قبل جب گجرانوالہ کے اسی مقام پر کانفرنس کا انعقاد تھا، مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ بڑا جوش و خروش پایا جاتا تھا، اور اہل حدیثوں نے پورے گجرانوالہ کے اندر اپنی بیداری کا ثبوت الحمدللہ دیا تھا۔ اور آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اہل حدیث اسی طریقے سے جوش و خروش میں ہیں، اور الحمدللہ کتاب و سنت کی آبیاری کے لیے اسی انداز سے اپنی محنتیں کرتے رہیں گے۔ مجھے جو موضوع سخن دیا گیا ہے، میں چاہوں گا کہ مختصر سے وقت میں اسی پر میں اپنی بات ختم کروں۔ ختم نبوت کا موضوع مجھے دیا گیا ہے۔ موضوع کی اہمیت ان الفاظ سے بڑی واضح ہے، اور اہل حدیث کا ایمان ختم نبوت کے معاملات پر ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر اس پہلو کو کوئی قوم اجاگر کرتی ہے تو وہ اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث کے ایمان کا حصہ ختم نبوت ہے، اہل حدیث کے عقیدے کا حصہ ختم نبوت ہے۔
اس میدان کے اندر اہل حدیث کی بڑی قربانیاں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آج تک جتنے جھوٹے مدعیان نبوت اٹھے، ان کے خلاف سب سے زیادہ اگر کسی قوم نے جہاد کا علم بلند کیا ہے تو وہ اہل حدیث ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، معاملہ یوسف قذاب کا ہو، معاملہ غلام احمد قادیانی کا ہو، مسلمہ قذاب کا ہو یا اسود عنسی کا ہو، ہر میدان کے اندر اہل حدیث ہمیں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور تا قیام قیامت جب تک ایک بھی اہل حدیث دنیا میں زندہ ہے، ختم نبوت کے معاملے پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں یہ ہمارے ایمان کے ساتھ منسلک ہے، یہ ایک بڑا جذباتی پہلو ہے۔ آئے کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر جتنے نبی آئے، حضرت آدم سے لے کر نبی آخر الزمان تک، خاتم النبیین تک، جتنے انبیاء دنیا میں آتے ہیں، ہر نبی یہی اعلان کرتا ہے، مجھ سے پہلے جو نبی آیا ہے وہ سچا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے بعد فلاں نبی آئے گا، میرے بعد فلاں نبی کی نبوت چلے گی۔ پہلے نبی کی نبوت کی تصدیق کرتا ہے، آنے والے نبی کی بشارت سناتا ہے۔ یہاں تک سلسلہ چلتا رہا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے انبیاء آئے ہیں، ہر نبی نے پہلے نبی کی تصدیق کی ہے، آنے والے نبی کا بتلایا ہے۔ یہ سلسلہ جو کا تو چلتا رہا۔ حضرت آدم کے بعد حضرت نوح آئے ہیں، انہوں نے حضرت آدم کی تصدیق کی، حضرت نوح نے اس کے بعد حضرت ادریس کی تصدیق کی۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ محمد رسول اللہ دنیا میں آئے۔ آپ کے آنے کے بعد آپ نے یہ اعلان کیا، مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں میں سب کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن یہاں پر معاملہ ختم ہو رہا ہے، یہاں پر ایک اہم اعلان ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے جتنے نبی آئے، حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم تک، حضرت نوح سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت اسماعیل تک جتنے نبی آئے میں سب کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن آج ایک انوکھا اعلان ہونے والا ہے۔ وہ اعلان اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں کیا، وہ اعلان میں کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے جتنے نبی آئے میں ان کی تصدیق کر رہا ہوں، وہ سارے سچے تھے، لیکن اعلان یہ ہے کہ میں جب سے آ گیا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، میرے بعد امامت کا دروازہ قیامت تک کے لیے اللہ نے بند کر دیا ہے۔ ہاں، یہ اعلان کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے میں سب کی تصدیق کر رہا ہوں، لیکن میرے بعد